علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، آج کے اس لیسن میں ہم اپنے سبق دوران تدریس کمرہ جماعت میں بہتر، خوبصورت، اٹریکٹیو اور بچوں کے لیے سہل بنانے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس ترتیب کو قائم کرنے کے لیے جو سب سے اہم ٹول ہم استعمال کرتے ہیں اسے لیسن پلان کہا جاتا ہے۔ یہ لیسن پلان ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں کام آتا ہے، لیکن کمرہ جماعت میں تدریس کے دوران اس کی بہت زیادہ افادیت ہے۔ بنیادی طور پر لیسن پلان کے 5 اجزاء ہوتے ہیں جنہیں ہم فرداً دیکھنا چاہیں گے، جن میں پہلا جز آبجیکٹو ہے۔ آبجیکٹیوز سے مراد مقاصد، یعنی سب سے پہلے یہ تعین کیا جائے کہ ہم جو سبق پڑھانے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، ہمارا گول یا ہمارا آبجیکٹو کیا ہے۔ نمبر 2، ٹائم۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ہم کس دورانیے کے اندر اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، ریسورسز۔ ہمارے پاس وہ کون کون سے وسائل موجود ہیں جن کو بروئے کار لا کر ہم اپنے ان مقاصد کو اس دیے ہوئے وقت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، میتھڈالوجی یا طریقہ تدریس۔ کون سا طریقہ تدریس اس سبق کو پڑھانے کے لیے بہتر، مناسب ہو۔ اور نمبر 5، اسسمنٹ یعنی کہ جانچ، کہ ہم کس طرح سے یہ جان سکیں گے کہ ہمارے یہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو چکے۔ اس میں سب سے پہلا جو رکن ہے جسے ہم آبجیکٹو کہتے ہیں، اس کو اگر ہم ایک فارمیٹ میں دکھانا چاہیں تو ہم اپنے 1 پیج لیسن پلان کو کچھ اس طرح سے ترتیب دے سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ کو نظر آ رہا ہے آبجیکٹیوز، یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے خانے میں وقت یعنی کہ ٹائم۔ تیسرا حصہ ہے ریسورسز یعنی کہ وسائل۔ چوتھا حصہ طریقہ تدریس، اور 5واں حصہ ہے جانچ یا اسسمنٹ۔ ان 5 اسٹیپس سے گزرنے کے بعد ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے طالب علم تک ہماری بات کس حد تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کو ہم ایویلویشن آف لرننگ کہتے ہیں، اور ہمارا لیسن کتنا کامیاب رہا اس کو ہم ایویلویشن آف ٹیچنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک لیسن پلان کا فارمیٹ ہے، اور اس فارمیٹ کے پہلے حصے پر ہم گفتگو کریں گے جسے ہم آبجیکٹو کہتے ہیں۔ آبجیکٹو یا مقصد ایک ہدف ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آبجیکٹو لازمی طور پر اسمارٹ ہونے چاہیے۔ یہاں اسمارٹ آبجیکٹس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو آبجیکٹو ہیں، جو مقاصد ہیں، یا جو آپ نے مقصد کا تعین کیا ہے وہ سوٹیبل یعنی کہ مناسب ہو۔ نمبر 2، میجریبل یعنی قابل پیمائش ہو۔ نمبر 3، اٹینیبل، قابل حصول ہو، اس مقصد کو آپ حاصل کر سکتے ہو۔ نمبر 4، ریلیونٹ، متعلق ہو۔ اور نمبر 5، ٹائم اورینٹڈ، یعنی کہ وہ اس دیے ہوئے وقت میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے کسی مقصد میں یہ 5 عناصر موجود ہیں تو ہمارا وہ مقصد یا آبجیکٹو ایک اسمارٹ آبجیکٹو، ایک اچھا آبجیکٹو کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر
اگر اردو کے استاد کے پاس ایک سبق ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور وہ اس کے لیے ایک مقصد کا تعین کرتا ہے کہ اس سبق کے اختتام پر طلبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ وہ آبجیکٹو ہے جس کا تعین ایک استاد نے کر دیا۔ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ آبجیکٹو ایک اسمارٹ آبجیکٹو ہے یا نہیں، یہ مقصد ایک اسمارٹ یا اچھا مقصد بن سکتا ہے یا نہیں، یا اس مقصد میں کون کون سی خوبیاں اور خامیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کر سکیں۔ اب ان 5 عناصر کو اس مقصد کے ساتھ میچ کر کے دیکھیے کہ کیا یہ ایک مناسب مقصد ہے۔ نمبر 2، کیا یہ قابل پیمائش ہے؟ نمبر 3، کیا یہ قابل وصول ہے؟ نمبر 4، کیا یہ متعلق ہے؟ نمبر 5، کیا یہ قابل جانچ ہے؟ اگر ہم پہلے حصے میں رہتے ہیں کہ اس کی مناسبت کیا ہے، کیا یہ مناسب ہے، تو یہاں پر میں اساتذہ کرام کی ایک بہت بڑی غلطی یا نادانستگی میں کی جانے والی الجھن جس کا وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں اس کی نشاندہی کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے سبق اردو میں پڑھا رہے ہیں اور اردو کے جو مقاصد ہیں ان کا حصول آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے، نہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سبق تو ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی جگہ اگر محترمہ فاطمہ جناح ہوتی یا اس کی جگہ اگر کسی اور شخصیت کے اوپر یہ سبق ہوتا تب بھی اردو کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ مقصد تاریخ کے لیسن میں تو مناسب ہو سکتا ہے جس میں کسی شخصیت کے بارے میں بتایا جائے، لیکن اردو کے سبق میں یہ مقصد مناسبت نہیں رکھتا۔ نمبر 2، کیا یہ قابل پیمائش ہے؟ بچے مختصر معلومات حاصل کر سکیں گے۔ اس مختصر یا اختصار کی پیمائش آپ کس طرح سے کریں گے؟ آپ کیسے جان سکیں گے کہ جتنا مختصر علم بچوں کو ملنا چاہیے تھا وہ مجھے؟ کیا یہ قابل حصول ہے؟ ٹھیک ہے کہ قابل حصول تو ہے، ہم اس مقصد کو 40 منٹ کے پیریڈ میں حاصل کر لیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے سے مناسب اور قابل پیمائش بنانا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا یہ متعلق ہے؟ یہ سبق حضرت خدیجہ کی شخصیت سے متعلق ہے، لیکن اس کے تعلق کو اردو زبان سے جوڑنا ضروری ہے۔ کیا یہ قابل جانچ ہے؟ کیا ہم جانچ سکیں گے؟ تو یہ آبجیکٹو کسی حد تک قابل جانچ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس سبق کو پڑھاتے ہوئے اپنا مقصد کچھ اس طرح سے تیار کرتے کہ سبق میں موجود 5 نئے الفاظ کا مطلب اور مفہوم استعمال اور تلفظ سیکھ جائیں، قطع نظر اس کے کہ یہ سبق کس شخصیت کے بارے میں ہے، اردو زبان پڑھاتے ہوئے میرا مقصد یہ ہوگا کہ بچے جو ہے وہ اس زبان میں 5 نئے الفاظ کا مطلب سیکھ جائیں گے، ان کے مفہوم سے واقف ہو جائیں گے، ان کا صحیح تلفظ ادا کر سکیں گے، اور وہ 5 الفاظ میں یہاں لکھ نہیں سکتا۔ جب وہ 5 الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہوں گے تو پھر یہ جو آبجیکٹو ہے یہ سوٹیبل بھی ہوگا، میجریبل بھی ہوگا۔ ان 5 الفاظ کا املا کروا کر آپ جانچ سکتے ہیں کہ بچے وہ 5 الفاظ سیکھ گئے یا نہیں سیکھے۔ ٹائم اورینٹڈ بھی ہوگا، وقت کے اندر حاصل بھی ہو جائے۔
اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز کا استعمال بھی نہیں کرنا پڑے گا. تو مقصد کا تعین کرتے ہوئے ہمیں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس سبجیکٹ کے لیے سبق کو پڑھا رہے ہیں. اس میں اردو کے مقاصد کا تعین کرتے ہوئے اردو کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے، زبان کو اپنے سامنے